بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع شعبان المعظم کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شعبان المعظم کے بارے میں انتہائی حیران کن اور دلچسپ معلومات اور شعبان المعظم کے فضائل۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شعبان نکلا ہے شعب سے، اور شعب کا مطلب ہوتا ہے شاخیں نکلنا، یا پھر کسی چیز کا پھیلنا، یا پھر کسی جڑوں جو زمین میں ہوتی ہیں پودے کی، اس کا زمین میں پھیلنا، ان سب چیزوں کو کہا جاتا ہے شعب۔ اب چونکہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی نیکیاں پھیلتی ہیں، اس میں مسلمانوں کے عمل بڑھتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے کیے جانے والے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی لغت کی تعریف، اور یہی معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور یہ شعبان مبارک ہی، شعبان المعظم ہی وہ عظیم مہینہ ہے، وہ برکتوں والا، وہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے ہمارے آقا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور رجب کے بعد یہ شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے برکت نازل فرما رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ چنانچہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں برکت نازل کرنے کی دعا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اسی طرح شعبان المعظم کی عظمت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور حاضرین متوجہ ہوں کہ یہ شعبان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے دنوں کو روزہ رکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بخشی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے مسلسل 2 مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین روزوں کے بارے میں پوچھا، نفلی روزوں کے بارے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے روزے رکھا کرو کہ یہ رمضان کی قدر و عظمت کے لیے ہیں۔ سامعین ذرا اندازہ تو کیجئے کہ شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پورے مہینے ہمارے آقا و مولا روزے رکھا کرتے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی عمل کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایسے بخشے بخشائے ہیں کہ ان کے وسیلے سے کائنات میں جو بخشا جائے گا وہ حضور کے وسیلے سے بخشا جائے گا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعمال کرنا، یہ مشقتیں برداشت کرنا، یہ روزے رکھنا کس لیے تھا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اور آج ہم حضور کے امتی اتنے غافل اور اتنے سست ہو جائیں کہ ان کی قدر ہی نہ کریں، تو کیسے بدقسمت امتی ہوں گے ہم، کیسے غافل امتی ہوں گے، کیسے سست امتی ہوں گے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے روزے رکھنے کو دیکھا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ یہ رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے اور اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ذرا اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المعصومین ہیں، وہ رمضان سے پہلے رجب کے اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، اس وجہ سے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں تو روزے سے ہوں۔ اور آج ہم حضور کے امتی ہو کر، اتنے گناہگار ہو کر پھر بھی غافل رہیں۔ ذرا اندازہ تو کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے کی۔ کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کم سے کم آخر میں، اختتام میں کچھ نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو لوگوں، یہ مبارک مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا ہے، اس کی قدر کریں، اس میں کثرت سے عبادات کریں، کثرت سے روزے رکھیں اور کثرت سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ یہ خاص عمل ہے شعبان المعظم کا کہ اپنے آقا پہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ جیسا کہ امام الائمہ شیخ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آیت درود نازل ہوئی تھی، کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ شعبان میں نازل ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان میں حضور کی امت اگر کوئی عمل کثرت سے کرے تو وہ یہ کرے کہ اپنے آقا پہ کثرت سے درودوں کے نذرانے پیش کرے، کثرت سے سلام پیش کرے حضور کی بارگاہ میں۔ تو سامعین، فقط سنیں نہیں بلکہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔